السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بزرگوں، دوستو، آج کی ہماری یہ محفل ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہے، اور اس محفل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک سوال و جواب کی محفل اور دوسری بیان کی محفل۔ ویسے تو نعتیں اور منقبتیں بھی آپ نے سماعت کی ہیں، تو سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں اس کو ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تب تک حضرت بھی تشریف لے آئیں گے، پھر آپ حضرات کو حضرت کا خطاب بھی سماعت کرنا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے پہلا سوال یہ آیا ہے کہ ایک بھائی کے روڈ ایکسیڈنٹ میں دونوں پیر گھٹنوں تک کٹ گئے ہیں، جس کو ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، ابھی پیروں پہ وزن نہیں دے سکتا، اور نماز پڑھنی ہے تو جب سجدہ کرتے ہیں تو دونوں ران پیٹ کو اڑ جاتی ہیں، یعنی چپک جاتی ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ چونکہ مردوں کے لیے سجدہ کرنے میں حکم یہ ہے کہ یہ ران والا حصہ پیٹ سے جدا رہنا چاہیے۔ تو اب ان کا سوال اسی کے تعلق سے ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے، گھٹنے تک پاؤں ان کے کٹ گئے ہیں، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے اور ان کی تکلیف میں آسانی فرمائے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات گھٹنے میں زخم ہوگا تو گھٹنے کو کھڑا تو نہیں کر سکتے، جو کٹا ہوا حصہ اس کو زمین سے نہیں لگا سکتے، تو اب جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو یہ ران والا حصہ پیٹ سے ٹچ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں جائز ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی یہ مجبوری ہے، زخم ہے اور اتنی بڑی تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں ان کو اس طرح سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی، یعنی اگرچہ یہ ران والا حصہ پیٹ سے لگ جا رہا ہے، ان کا سجدہ بھی ہو جائے گا، کسی طرح کی کوئی کراہت بھی نہیں آئے گی۔ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ غسل کرنے کا ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو کیا تیمم کریں؟ یعنی انہی صاحب کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے جن کے پاؤں ایکسیڈنٹ میں کٹ گئے ہیں۔ تو دیکھیں وہ ڈاکٹر کون ہیں، اس پر دار و مدار ہے، وہ ڈاکٹر سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ اگر غیر مسلم ڈاکٹر نے کہا ہے تو اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان ڈاکٹر سے رابطہ کریں، سنی ڈاکٹر سے رابطہ کریں جو اپنے اس پیشے کا ماہر بھی ہو، اور وہ کہہ دے اگر کہ نہیں غسل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن میرے خیال سے جب زخم صرف گھٹنوں میں ہے تو پورا غسل کرنے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو گھٹنے میں مطلب کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ دیا جائے، پلاسٹک کو لپیٹ دیا جائے اور باقی کے جسم پر پانی بہا دے غسل کی نیت سے، تو وہاں جہاں پانی پہنچانے سے نقصان ہو رہا ہے، وہاں اگر پانی نہیں بھی پہنچا، اس پر پٹی باندھ لی اور پٹی کے اوپر مسح کر لیا، تو اس طرح سے بھی غسل ہو جائے گا
اور اس طرح کرنے کی اگر گنجائش ہے تو پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں دقت ہے، جس کی وجہ سے مکمل پیشاب نہیں ہوتی، جس سے کچھ دیر تک پیشاب کی کچھ دھار آتی رہتی ہے، تو پاکی کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی انہی صاحب کے بارے میں جن کے ساتھ یہ عذر ہے، ان کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کافی دیر تک پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم ہوگا کہ جب تک اطمینان نہ ہو جائے وہ بیٹھے رہیں، اور جب تک قطرے آنے بند نہ ہو جائیں وہ بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد وہ اٹھیں اور وضو کر کے نماز ادا کریں، کیونکہ جب معلوم ہے کہ اس طرح سے ایک وقت تک وہ قطرے آتے رہتے ہیں پھر آنا بند ہو جاتے ہیں تو انتظار کرنا پڑے گا ان کے بند ہونے کا، اور اس کے بعد وہ وضو کریں گے۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت لمبا بھی ٹائم لگے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹے تک وہ قطرے آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ نماز کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ پیشاب سے فارغ ہو لیں، آدھا گھنٹہ پہلے۔ اور اگر اب میرے خیال سے وہ ایسے معذور ہیں تو مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہوں گے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، گھر میں ہی پڑھ رہے ہوں گے اور عذر بھی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ تو گھر میں جب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے ہی 15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے وہ استنجا کر کے فارغ ہو لیں، اور اس طرح سے خوب اطمینان کر لیں کہ وہ قطرے نہ آئیں، قطرے آنا بند ہو جائیں، اور اس کے بعد وضو کر کے وہ نماز ادا کریں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد مدرسے کا چندہ لینے جاتا ہو اور اگر مکمل یقین ہو اور آزمایا ہوا ہے کہ وہ شخص اس چندے میں سے پیسے نکالتا ہے، یعنی خیانت کرتا ہے، پیسے اپنے لیے نکال لیتا ہے، تو کیا جس مسجد مدرسے کا وہ چندہ کرتا ہے ان کو آگاہ کر سکتے ہیں یا اللہ پر چھوڑ دیا جائے؟ تو دیکھیں یقیناً اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، امانت میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے، پھر یہ مدرسے کے پیسے، مسجد کے پیسے اس میں سے نکال لینا اور بڑا گناہ ہے، اور یہ اور بڑا جرم ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین کے ساتھ معلوم ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یقین کہاں کسے جاتا ہے، یعنی شریعت کی نگاہ میں یقین کا مطلب کیا ہے؟ شرعی دلیل سے اس کا یہ جرم ثابت ہونا چاہیے، یعنی صرف آپ نے دیکھا، آپ کے دیکھنے سے آپ کے سامنے تو وہ مجرم ہو گیا، لیکن آپ جا کر کسی اور کو بتائیں گے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کا یہ جرم آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ سے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ یعنی شریعت کا حکم حدیث پاک میں ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس پر گواہ پیش کرنا لازم ہے، اور جو انکار کرنے والا یعنی جو مدعا علیہ ہے، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، اس پر قسم ہے، یعنی اگر مدعی گواہ پیش نہ کر پائے تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن اگر مدعی نے گواہ پیش کر دیے تو اس کے دعوے کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ایسا ہونا چاہیے، اگر یہ اس کے جرم کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس گواہ ہونے چاہیے، یعنی اگر انہوں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ان کو فوراً یہ کرنا چاہیے کہ 2 نمازی داڑھی والے نیک مسلمانوں کو لائیں فوراً، اور ان کو بھی دکھائیں کہ دیکھو یہ ایسا کر رہا ہے، تاکہ وہ گواہ بن جائیں۔ اور جب ان کو مدرسے میں آگاہ کرنا لازم اور ضروری ہے کہ مدرسے میں جا کر آگاہ کریں، یا مسجد کا چندہ ہو رہا ہے تو مسجد میں جا کر آگاہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ خیانت کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ مسجد کا نقصان ہو رہا ہے، مدرسے کا نقصان ہو رہا ہے، تو آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ مدرسے کے ذمہ داروں کو جا کر بتائیں یا مسجد کے ذمہ داروں کو جا کر بتائیں۔ لیکن جب بتائیں گے تو وہ ثبوت مانگیں گے، تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا، ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ اسی لیے کہا گیا کہ آپ ثبوت تیار کیجئے، یعنی آپ گواہ وہاں پر لے کر آئیے اور گواہوں کو بھی دکھا دیجئے کہ دیکھیں یہ ایسا کر رہا ہے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو لیکن آپ کو پھر بھی یقین ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے اور میرے سامنے ایسا کیا اور میری آنکھوں کو کوئی دھوکہ بھی نہیں ہوا ہے، میں نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا ہے، تب بھی آپ کے لیے حکم یہ ہوگا کہ آپ جا کر بتائیں۔ اب اس کو بلایا جائے گا اور یہ معاملہ کسی مفتی شرع کے پاس لے کر جائیں۔
کیونکہ یہ جو دعویٰ ہے گواہ پیش کرنے کا معاملہ، اور گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لینے کا جو معاملہ ہے یہ کوئی مفتی ہی کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ کوئی مفتی کرے گا، آپ خود اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ مفتی صاحب پہلے تو مدعی سے گواہ مانگیں گے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے نکال لیتا ہے، اس کے تعلق سے آپ کے پاس گواہ ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مدعا علیہ سے، یعنی جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس سے مفتی صاحب قسم لیں گے۔ حدیث پاک جو میں نے سنائی اس کی روشنی میں اب اس سے قسم لی جائے گی، یا تو قسم کھانے سے انکار کر دے گا، اگر قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو مدعی کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، یعنی جو وہ مدعی کہہ رہا ہے کہ خیانت کی ہے تو اس کی خیانت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اگر قسم کھا لیتا ہے، اگرچہ جھوٹی قسم کھائے، لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ جھوٹی قسم کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانے والا جہنم میں جائے گا، وہ جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والا بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اسے ڈرنا چاہیے جہنم کے عذاب سے۔ پھر آپ سوچیں کہ اگر وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور جھوٹی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جرم اس نے کیا ہے، تو وہ جو جرم کیا اس کا تو گناہ ہے، اب جھوٹی قسم کھانے کا بھی گناہ ہو جائے گا، مطلب ڈبل گنہگار ہو جائے گا وہ شخص۔ یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ قسم ہے کھا لیتے ہیں جھوٹی تو جھوٹی، لیکن اس کے انجام پر بھی غور کرے، اس کے نتیجے پر بھی غور کرے، اور اس کا عذاب کیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھے۔ بہرحال اگر وہ قسم کھا لیتا ہے، اگرچہ جھوٹی قسم کھائی، جھوٹی قسم کھائے گا تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، لیکن اگر قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، یعنی پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے خیانت نہیں کی ہے۔ تو اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایک سوال یہ آیا، آج کل یہ چیز بہت چل رہی ہے اور اس طرح کے معاملات بہت آ رہے ہیں، اس طرح کے کیسز بھی بہت آ رہے ہیں، کیونکہ یہ مجازی محبت کے معاملات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں ماں باپ کی بے توجہی کا بھی دخل ہے۔ ماں باپ بچوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو معاشقہ چل رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کے تعلقات، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے یہ معاملات کتنے عام ہو گئے ہے نا۔ بلکہ ابھی تو ماحول ایسا ہو گیا نا، یہ کالج اور یونیورسٹی میں جو جانے والے بچے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو وہاں کالج میں یونیورسٹی میں اگر کسی لڑکے کی گرل فرینڈ نہ ہونا تو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ ارے کاہے کا بے وقوف؟ جس کی گرل فرینڈ ہے کیا وہ ہوشیار ہو گیا؟ بلکہ وہ تو شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہے۔ جس کی گرل فرینڈ ہے وہ بے حیا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور اس کو بے وقوف کہا جا رہا ہے۔ جو شریعت پر عمل کر رہا ہے، جس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، جو شریعت کا پابند ہے، یعنی ممکن ہے ویسے بھی نہ بنی ہو، لیکن جو شریعت پر عمل کرتے خدا کے خوف کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، وہ تو قابل تعریف ہے، اور اس سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے، اور اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ تو ایسے معاملات بڑے سامنے آتے ہیں، اور یہ جو چیز ہے، یہ جو بے حیائی ہے بہت زیادہ پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی وجہ سے کتنے بے حیائی والے کام عروج پا رہے ہیں، اور کتنے ایسے گناہوں کے کام۔ اور پھر لڑکیاں شادی سے پہلے حاملہ ہو جا رہی ہیں، شادی سے پہلے پریگننٹ ہو رہی ہیں، یہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ وہ اسقاط حمل کے کتنے واقعات ہو رہے ہیں، ابورشن کے کتنے معاملات سامنے آ رہے ہیں، یہ سب ہے، اور یہ سارے یہ ہمارے معاشرے کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہماری اسلامی سوسائٹی یہ تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف اس کی وجہ سے، میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہیں پر عرض کیا تھا کہ اس سے صرف وہ نوجوان، یعنی وہ صرف لڑکا اور لڑکی، ان کی زندگی خراب نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا اور لڑکی بھی ہمارے معاشرے کا ہی حصہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دیمک ہمارے معاشرے میں لگتا ہے، اور دیمک کو تو آپ جانتے ہیں وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور پوری وہ لکڑے کی جو بھی چیز ہے اس کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی دیمک کی طرح پھیلتا ہے اور ہمارے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس پر ماں باپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ماضی قریب میں یہ واقعات بہت سارے ہوئے تھے کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی تھی، وہ تو بہت افسوس کی بات تھی۔ غیر کے ساتھ جانے کا مطلب اپنے ایمان کا سودا کر دینا، کافر ہو جانا، مرتد ہو جانا، تو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی تھی۔ اب وہ کچھ کم ہوا، تو میرا سوال یہ ہے کہ چلو اگرچہ غیر مسلموں کے ساتھ نہیں جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہی، مسلم لڑکوں کے ساتھ ہی مسلم لڑکیوں کے جو معاشقے ہو رہے ہیں
اور جو عشق مجازی کے معاملات کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ کیا اس کی شریعت میں اجازت ہے؟ پہلے غیر مسلم، ابھی بھی وہ واقعات ہو رہے ہیں غیر مسلم والے، لیکن کچھ کم ہوئے ہیں، جو علماء نے توجہ دلائی، تقریریں ہوئی، بیانات ہوئے، تب کچھ اس میں تبدیلی آئی ہے اور اس پر توجہ دی، ماں باپ نے توجہ دی ہے تو اس میں کمی آئی، لیکن ابھی اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ چلو پہلے غیر مسلم ہماری بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اب ہمارے خود کے بچے یعنی مسلمان نوجوان ہماری بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ یہ بھی تو ناجائز، یہ بھی زنا ہے، یہ بھی حرام ہے، عشق مجازی کے یہ معاملات ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیے اسی کی وجہ سے ایسا سوال آیا ہے، کہتے کہ بالغ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے نکاح کرنے کے لیے قسم دونوں نے کھائی ہے اور وعدہ کیا ہے، لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں تم سے ہی نکاح کروں گی اور لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں بھی تم سے ہی نکاح کروں گا، یہ تو نا قسم وعدے، چاند توڑ لاؤں گا اور ستارے توڑ لاؤں گا، یہ سب چلتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک کوٹا ہوتا ہے، تو اسی طرح محبت کا بھی ایک کوٹا ہوتا ہے۔ آج کل شادیاں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، شادیاں فیل ہو رہی ہیں، ارے چند مہینے گزرتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ سارے ناجائز اور بے حیائی کے کام جو شادی سے پہلے ہوتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ شادی جس طرح ہر چیز کا کوٹا ہوتا ہے، اسی طرح محبت کا بھی کوٹا ہوتا ہے، وہ سارا کوٹا تو شادی سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ یہ افسوس کی بات ہے، محبت کا کوٹا شادی سے پہلے ہی ختم کر دیا، صرف جسمانی تعلق باقی رہ جاتا ہے، اب تو وہ بھی شادی سے پہلے ہو جا رہا ہے، معاذ اللہ جسمانی تعلق بھی شادی سے پہلے ہو جا رہا ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ نہیں بھی ہوا، وہ جسمانی تعلق باقی رہتا ہے، ورنہ سارے قسمیں وعدے تو پہلے ہی ہو جاتے ہیں، تیرے ساتھ پوری زندگی گزاروں گا، تیرے سوا میرے تصور میں کوئی نہیں ہے، تیرے سوا میں نے کسی کو سوچا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب کچھ بچا ہی نہیں، جب شادی ہو جاتی ہے اور جسمانی تعلق بھی ہو جاتا ہے تو سب کچھ ختم، ساری دلچسپی ختم، اور وہ گناہ کی نحوست بھی ہوتی، اس بے حیائی کی بے برکتی بھی ہوتی ہے کہ اس شادی میں برکت نہیں ہوتی۔ چند مہینے گزرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہی جو قسمیں وعدے کیے تھے چاند توڑ کر لانے کی اور تارے توڑ کر لانے کی قسمیں کھائی تھی، اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہی سارے گناہوں کے کاموں کی وجہ سے۔ حقیقت ہے کہ نہیں یہ حقیقت؟ تو اس پر کون روک لگائے گا؟ یہ ماں باپ اور گھر والوں کی ذمہ داری بنتی۔ علماء کی ذمہ داری ہے اسٹیج سے بولنا، مسجد سے بولنا، یہ علماء کی ذمہ داری، اس کو عملی جامہ پہنانا یہ گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ان کو کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے، کس سے ملاقات کر رہے ہیں، اور کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں، موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، موبائل دے تو دیا، موبائل کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ سب دیکھنا کس کی ذمہ داری؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال دیکھیں کہ سوال آیا، دونوں نے قسم کھا لی، لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں تم سے ہی نکاح کروں گی اور لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں بھی تم سے ہی نکاح کروں گا۔ اب دونوں راضی ہیں نکاح کرنے کے لیے، تو کیا اس صورت میں دونوں نکاح کے حکم میں آ جاتے ہیں؟ یعنی صرف قسم کھانے کی وجہ سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، صرف قسم کھانے کی وجہ سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ گواہوں کی موجودگی میں، شرعی گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ شرعی گواہ کا مطلب دو مرد داڑھی والے نیک نمازی ہوں، یا دو عورتیں نیک ہوں نمازی ہوں اور ایک مرد ہو نیک نمازی ہو، ان کی موجودگی میں مہر کا ذکر کرنے کے بعد جو مہر کم سے کم جو شریعت نے بیان کیا وہ یا اس سے زیادہ 10 درہم یعنی 33 گرام چاندی یا اس کی قیمت جس دن نکاح ہو رہا ہے، تو اتنا مہر ذکر کرنے کے بعد لڑکا اور لڑکی ایجاب و قبول کر لیں تب نکاح ہوتا ہے، اور اسی کو نکاح کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ بھی تو اسی کو نکاح جانتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو صرف قسم کھا لینے سے نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے ایسے سوال بھی ہمارے پاس آئے، کچھ لوگ نے یہ پوچھا کہ لڑکا لڑکی نے تنہائی میں ایجاب و قبول کر لیا، لڑکے نے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا، یا لڑکی نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا، لڑکے نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، اور کوئی گواہ موجود نہیں اور کوئی مہر کا ذکر نہیں ہوا، تو اس طرح بھی نکاح نہیں ہوتا۔ تنہائی میں جو نکاح کیا جائے وہ بھی نکاح نہیں ہوتا، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں گے۔ تو یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہو گیا کہ اس طرح جو صورت ذکر کی گئی ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ حضرت ہمارے ورکشاپ میں ایک
ورکشاپ میں ایک شخص ہمارے ساتھ ہی کام کرتا ہے اور مسلمان ہی ہے، اور وہ 6 منتھ یا سال میں کبھی کبھی شراب پیتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ ڈیلی کھانا کھا سکتے ہیں؟ یعنی کارخانے میں کوئی شخص ان کے ساتھ کام کرتا ہے جو 6 مہینے میں ایک مرتبہ یا سال بھر میں ایک مرتبہ شراب پیتا ہے، تو اس کے ساتھ کھانا کھانے کا کیا حکم ہو؟ تو اگر شراب کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے اس وجہ سے گندگی اور ناپاکی کے معاملات ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات اس نے جب شراب پی ہوگی تب پی ہوگی، ابھی تو اس کا منہ پاک ہے، اس کے ہاتھ بھی پاک دھل گئے ہوں گے، منہ بھی دھو لیا ہوگا، کلی کر لی ہوگی، تو ایسی صورت میں کھانا کھانا جائز تو ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اس وجہ سے نہیں کھانا چاہتے ہیں کہ اس کو عبرت حاصل ہو، آپ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، اور بائیکاٹ کرنے کا حکم بھی ہے، کوئی ہمارا مسلمان بھائی شراب پیتا ہو تو پہلے اس کو نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے گا، شریعت کا حکم بتایا جائے گا، قرآن و حدیث کی بات بتائی جائے گی، سدھر جائے تو بہت اچھی بات، لیکن سمجھانے کے بعد بھی نہیں سدھر رہا ہے اور شراب پی رہا ہے تو اب اس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے، یعنی اس سے سلام کلام بند کر دیا جائے، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ تو اگر یہ کام سوشل بائیکاٹ کے طور پر کر رہے ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے کہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زید پونا میں ITI کمپنی میں جاب کرتا ہے، لیکن وہاں پر مسجد دور ہے اور کمپنی میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو زید بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر صرف ظہر کی 4، عصر کی 4 اور مغرب کی 3 فرض پڑھ لیتا ہے اور سنت نہیں پڑھتا ہے، تو کیا ایسے میں نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ساقط ہو جائے گی، فرض جو ذمے میں تھا وہ ساقط ہو گیا، لیکن سنت غیر موقدہ اس کا حکم ہے کہ پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ 1-2 مرتبہ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لے تو گنہگار ہوگا۔ اب یہاں تو عادت ہی کی بات چل رہی ہے، بھائی وہ کارخانے میں کام کر رہا ہے، ITI کمپنی میں کام کر رہا ہے، پونا سے سوال آیا ہے، یعنی بھی غور کرنے کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس سوالات دور دراز سے، دور علاقوں سے بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے حکم کیا ہوگا؟ ان کے لیے اب دوسرا، ایک تو سنت موقدہ چھوٹ رہی ہے، اور دوسرا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ جماعت بھی چھوٹ رہی ہے، وہ اکیلے پڑھ رہے ہیں نا کارخانے میں، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی تو واجب ہے، تو اگرچہ آپ کا فرض ادا ہو جا رہا ہے، فرض ذمے سے ساقط ہو جا رہا ہے، لیکن سنت موقدہ چھوڑنے کی جو عادت بنائی ہے اور جماعت کو چھوڑنے کی جو عادت بنائی، اس کی وجہ سے آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسی نوکری کو چھوڑنے کا حکم ہے، نوکری ہی چھوڑ دی جائے جس میں آپ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتے ہو، یا سنت موقدہ آپ کو مسلسل چھوڑنی پڑتی ہو، تو ایسی جگہ نوکری کرنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت دوسری نوکری ملی نہیں ملی، اور پھر کیا ہوگا، ذریعہ معاش کا کیا ہوگا اگر یہاں سے چھوڑ دیا تو آپ کس کے لیے نوکری چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نوکری کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، تو پھر بھروسہ بھی کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ ہی پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی خاطر آپ نوکری چھوڑ دیں، ممکن ہے تھوڑے دن آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہی تھے، رات کے مدرسے میں پڑھنے آتے تھے، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سوال جواب کی محفل میں سنایا، آصف رضا صاحب جانتے ہیں، کہ انہوں نے آ کر یہی بات پوچھی کہ حضرت وہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا بھائی نوکری چھوڑ دو۔ تو انہوں نے ہمارے کہنے پر نوکری چھوڑ دی، 6 مہینے تک آزمائش کا سامنا رہا، 6 مہینے ادھر ادھر گھومنا پڑا ان کو، ادھر ادھر نوکری تلاش کرنے کے لیے کوئی ایسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، ان کو مشقت اٹھانی پڑی، لیکن 6 مہینے کے بعد جو نوکری ملی ہے، 6 مہینے کے بعد جو نوکری ملی، پہلے جو نوکری تھی وہ 21,000 کی نوکری تھی اور اب ان کو 50,000 کی نوکری ملی ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولے، لیکن تو یہ برکت ہے، اللہ کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کوئی کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی نوکری چھوڑنے کا حکم ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نوکری چھوڑ دیں، انشاءاللہ اسے بہتر نوکری ملے گی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ
آج کل محرم کے مہینے میں 72 شہیدوں کی یاد میں 72 بوتل خون یعنی بلڈ کیمپ رکھتے ہیں اور ڈونیشن کرتے ہیں، تو اس میں کچھ ثواب ملے گا؟ اور بلڈ دینا کیسا ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ کہ خون ڈونیٹ کرنا جائز ہے بھی یا نہیں، بلڈ ڈونیٹ کرنا جائز ہے بھی یا نہیں؟ تو اس کا اصل حکم یہ ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے اور ہم اپنے جسم کے مالک نہیں۔ ہمارے جسم کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو جس چیز کے ہم مالک ہی نہیں وہ ڈونیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے اعضاء ڈونیٹ کرنے کی اجازت نہیں، کوئی کڈنی ڈونیٹ نہیں کر سکتا، کوئی آنکھ ڈونیٹ نہیں کر سکتا، اعضاء یعنی باڈی پارٹس کو ڈونیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تو آج بھی وہی حکم ہے، کڈنی ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آنکھ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، کوئی بھی جسم کا حصہ ڈونیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مجبوری کی حالت میں جو مر رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ اعضاء لے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو لینے کی اجازت ہے، لیکن کسی مسلمان کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہیں سے اس کو مل جائے جو مر رہا ہے جان بچانے کے لیے، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے۔ کہیں سے جیسے کڈنی کی وجہ سے کوئی مر رہا ہے اور اس کو کہیں سے کڈنی مل رہی ہے تو لینا جائز ہے، لیکن دینے والا اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے دینا جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو مل جاتا ہے نا کہیں سے بھی، ارے غیر مسلم میں دینے والا تو شریعت کا مکلف ہی نہیں، وہ اپنی خوشی سے دے رہا، لے لیجئے لگوا لیجئے، لیکن مسلمان کے لیے دینا جائز نہیں ہے۔ اب اسی پر آئیے بلڈ ڈونیٹ کرنے پر، تو اس کا اصل حکم تو یہی ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ہم بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے تو ہمیں ضرورت پڑنے پر ہمیں بھی نہیں دیا جائے گا۔ ہے کہ نہیں یہ بات؟ اگر ہم خون دیں گے ہی نہیں، خون کا عطیہ کریں گے ہی نہیں، تو غیر مسلم تو ویسے ہی اس طرح کی چیزوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم نہیں دیں گے تو ان کو موقع مل جائے گا، ان کو بھی نہیں دینا کیونکہ یہ کبھی ہمیں خون دیتے نہیں۔ تو عطیہ کیا جا سکتا ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنے کی اجازت دی ہے علماء نے اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو خون چڑھانا ہے تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے سامنے کوئی آدمی مر رہا ہے ہمارا مسلمان بھائی تو اس کو تو دے ہی سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بلڈ بینک قائم کیے جاتے ہیں اور اس میں باقاعدہ خون جمع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر کس و ناکس کا کام بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ کسی کا خون نکال کے بوتل میں بھر کے اپنے گھر میں جمع کر کے رکھ لیں، اگرچہ آپ فریزر میں رکھیں گے تھوڑے دن کے بعد خراب ہو جائے گا، فلٹر کرنا پڑتا ہے اس کو، اس کے مختلف اجزاء الگ کیے جاتے ہیں، اس کو انالیسس کیا جاتا ہے، اس کے کچھ پارٹ نکال دیے جاتے ہیں اور کچھ پارٹ رکھے جاتے ہیں، وہ چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کا گروپ بھی الگ الگ ہوتا ہے، کسی کو چلتا کسی کو نہیں چلتا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب ہمارا کام نہیں ہے، ہم ڈونیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اتنا سارا اہتمام ہم تھوڑی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بلڈ بینک میں بھی جمع کرنے کی اجازت دی گئی کہ آپ خون کا عطیہ کر کے، جو خون کسی تنظیم نے مطلب جمع کیا ہے، اور وہ جو تنظیم والے بھی جو کام کرتے ہیں نا تو ڈاکٹروں کو بلا کر ہی کام کرتے ہیں، ڈاکٹروں کی نگرانی میں وہ کام ہوتا ہے، پھر اس کو جمع کر کے اس کو لے کر اسی طرح بلڈ بینک میں پہنچایا جاتا ہے، اور بلڈ بینک میں پھر اس کا تجزیہ ہوتا ہے اور اس کے اجزاء نکالے جاتے ہیں، اور جو اجزاء محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں اس کو محفوظ کر کے پھر رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ ایک عرصے تک اس میں کچھ کیمیکل وغیرہ بھی ملائے جاتے ہیں اور پھر اس کو ایک عرصے تک رکھا جاتا ہے، پھر جب بھی ضرورت پڑتی وہاں سے نکال کر دیا جاتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ کسی کو خون چڑھانا چاہیں نہیں چڑھا سکتے، آپ ڈائریکٹ اگر کسی کو، ابھی کوئی آپ کا مریض ہے ہاسپٹل میں بیمار ہوا اور اس کو خون کی ضرورت ہے، آپ کہیں کہ لو یہاں سے سوئی لگا کر دوسری طرف سوئی اس کو لگا دی جائے، نہیں ہوگا۔ وہ آپ کا خون لے تو لیں گے لیکن لائیں گے وہیں سے دوسرا والا جو تجزیہ شدہ ہے وہ لا کے اسی گروپ کا وہ چڑھائیں گے۔ تو یہ ادلا بدلا کیا جاتا ہے، وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نہیں دیں گے تو ہمیں بھی ضرورت پڑنے پر نہیں دیا جائے گا، اس لیے علماء کرام نے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن جو اعضاء ڈونیٹ کرنے کا جو معاملہ ہے نا بہت کم پیش آتا ہے، بہت کم اس کے مریض ہوتے ہیں، اس وجہ سے آج تک اس کی اجازت نہیں ہوئی، اعضاء ڈونیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آرگن ڈونیٹ کرنا جس کو بولتے ہیں، آرگن ڈونیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے، آپ کے پاس سوال آیا کیا؟ ایک گجراتی میں سوال آیا ہے، پوچھتے ہیں کہ ناند یعنی گورو کولر، ابھی آپ کو ناند سمجھاؤں، وہ ہمارے گھروں میں پانی بھرنے کے لیے وہ ایک وہ برتن ہوتا ہے نا، وہ لمبا سا برتن ہوتا ہے جس میں نل بھی لگاؤ، اسٹیل کا برتن ہوتا ہے اس میں نل بھی لگاؤ، اس کو گجراتی میں نان کہتے ہیں، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، یہ گجراتی بولتے ہیں گھر پہ لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آیا۔
નાન ગોરો કુલરમાંથી પાણી ગ્લાસમાં ભરી તે ગ્લાસમાં જમજમનું થોડું પાણી નાખી પી શકી. નાંદમાં પાણી હોય તેને કદાચ હાથ અડેલ પણ હોય તો પણ પી શકી. જમજમનું પાણી પીને ગ્લાસમાં થોડા ટીપા રીસે તો તેનું શું કરવું? रोज जमजमनु पानी पीवानो आसान तरीको बताओ. तो देखिए, पहला जो सवाल इनका यह है कि वो उस बर्तन में पानी रखा हुआ होता है, उस बर्तन में से पानी लेकर उसमें जमजम मिलाकर पी सकते हैं कि नहीं. अच्छा, यूं नॉर्मली तो सवाल आना ही नहीं चाहिए, क्यों नहीं पी सकते? पी तो सकते हैं, लेकिन उनका पूछना यह है कि उसमें कभी कभी हाथ भी पड़ जाता है, हाथ लग जाता है, तो यह सवाल वैलिड है. क्योंकि बेवुजू शख्स अगर किसी देहदर्दा से कम पानी में हाथ डाल देना तो वो पानी मुस्तामल हो जाता है. अभी जिसका हाथ उसमें पड़ गया वो बेवुजू था या बेगुस्ल था और उसने हाथ डाल दिया, तो ऐसी सूरत में पानी मुस्तामल हो जाएगा. अब उसको पीने का क्या हुक्म है? तो माए मुस्तामल, माए गैर मुस्तामल के होते हुए माए मुस्तामल पीने की इजाजत नहीं है. अगरचे वो पाक होता है, लेकिन माए मुस्तामल के होते हुए माए गैर मुस्तामल को पीना, ये माए गैर मुस्तामल के होते हुए माए मुस्तामल को पीना मकरूह तंजीही है, यानी आम हालत में नहीं पी सकते. तो इनका सवाल उसी पर उसकी बुनियाद है, उसी पर ये उसका दारो मदार है. तो अब जाहिर सी बात, किसी बेवुजू शख्स ने उस बर्तन के अंदर हाथ डाल दिया था, अब उसका पानी लेकर जमजम में मिला रहे हैं, तो पीना अब भी जायज़ तो है, लेकिन मकरूह तंजीही है. अब आगे उन्होंने ये पूछा कि पानी गिलास में थोड़ा पानी के टीपे रह जाएं, अब जमजम पीने के बाद पानी के अंदर कुछ रह जाए, तो अब उस पानी का क्या किया जाए? तो उस पानी को आप चेहरे पर लगा दें, उस पानी को आप सर पे लगा लें. वो बरकत वाला पानी है, उसको नाली वगैरह में न बहाया जाए. फिर ये पूछते हैं कि रोज़ाना जमजम पीने का कोई तरीक़ा बता दीजिए. तो जमजम पीने का तरीक़ा तो आम है कि आपको जमजम पीना है क़िबले की तरफ रुख करके और खड़े होकर पीना है. कैसे पीना है? खड़े होकर 3 सांस में पीना है. जमजम पानी खड़े होकर पीने का हुक्म है, ये उसकी ताज़ीम है, ये उसकी ताज़ीम के पेश नज़र 2 पानी ऐसे हैं कि जिनको खड़े होकर पीने का हुक्म है. एक तो जमजम का पानी और एक वुज़ू का बचा हुआ पानी. अरे वुज़ू के बचे हुए पानी का ये मतलब नहीं कि आपके आज़ा से गिरा और कहीं जमा हो गया, वो नहीं, वो पानी मुराद नहीं है. बल्कि कौन सा पानी? आप किसी बर्तन में से पानी लेकर वुज़ू कर रहे थे, एक छोटे बर्तन से निकाल कर उससे वुज़ू कर रहे थे. अब उस बड़े बर्तन में जो पानी बच गया है और पीने के लायक है, यानी जितना आप पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरा टब भरा हुआ है उसको पिया जाए, ऐसा भी नहीं है. थोड़ा सा बचा हुआ कि जिसको आप पी सकते हैं तो उसको पीना है, तो आप खड़े होकर पिएंगे. ये उसकी ताज़ीम, क्योंकि वुज़ू का बचा हुआ पानी भी बरकत वाला होता है, तो ये उसकी ताज़ीम है. इसी तरह जमजम का पानी भी बरकत वाला है, काबिल एहतराम है, तो उसको भी खड़े होकर पीने का हुक्म है. तो इस तरह से पिएंगे. अच्छा, कुछ लोगों में मशहूर है कि टोपी उतार कर पीना चाहिए. नहीं, टोपी उतार कर नहीं पीना है. वो तो एहराम की हालत में होते, चूंकि सर छुपा नहीं सकते, इसलिए वहां सर खुला होता है. आप अपने घर पर पी रहे तो वहां सर खोलने की जरूरत नहीं है. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बुलबुले बाग़े रज़ा, हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला. नारे तकबीर, फ़ख्रे सूरत जिंदाबाद, फ़ख्रे सूरत, फ़ख्रे सूरत. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आप लोगों को तशरीफ़ रखा, इसकी थोड़ी सी वज़ाहत कर दूँ. मैं अभी मैंने एक नारा लगाया फ़ख्रे सूरत, इसकी थोड़ी सी वज़ाहत मैं कर दूँ. दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. तो देखिए, आब ज़मज़म पीने का तरीक़ा बयान किया जा रहा है. तो वहाँ पीते हैं तो एहराम की हालत में होते हैं, इसलिए सर खुला हुआ होता है. और अगर वहाँ भी कोई एहराम की हालत में नहीं है और ज़मज़म पी रहा है तो वो भी सर ढाँक के पिएगा. तो ये गलत मशहूर हो गया है कि आब ज़मज़म पी रहे हो तो सर खुला हुआ होना चाहिए. वो तो एहराम की हालत होती है, इसलिए वहाँ खुला रखना ज़रूरी होता है. आप घर पर पी रहे या एहराम की हालत नहीं है तो सर ढाँक कर पिएंगे. खड़े होकर क़िबला की तरफ रुख करके 3 सांस में आपको पीना है. और बाकी के जो पानी है वो बैठ कर पीना, यही सुन्नत है. बाकी के जितने भी पानी आप पिए, जितने भी पानी जो नॉर्मल आप पीते हैं, वो आपको बैठ कर पीना है, वो खड़े होकर नहीं पीना, वो खिलाफ सुन्नत है. तो ये जवाब हो गया. और एक सवाल जो आया है,
عاشورہ کی نماز میں لوگ فجر کا اہتمام نہیں کرتے لیکن عاشورہ کا اہتمام کرتے ہیں نماز کا. جی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو آپ نے دیکھا ہوگا 10 بجے 9 بجے مسجدوں میں نفل نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے. دعائے عاشورہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اپنی مرادوں کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. بہت اچھی چیز ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ یہ فضیلت والا دن ہے. عاشورہ کا دن یقیناً فضیلت والا دن ہے اور ہر فضیلت والے دن میں نوافل کی کثرت مطلوب و مندوب ہے. یعنی شریعت کی نگاہ میں مطلوب ہے اور مستحب اچھا کام ہے. تو یہ بھی فضیلت والا دن ہے تو اس دن بھی آپ نوافل پڑھیں, کوئی حرج نہیں, بلکہ بہت ثواب کا کام ہے. جتنی زیادہ نفل نمازیں پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. لیکن فرض کو چھوڑ کر نفل پڑھیں گے تو کیا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھیں تو ثواب, نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. اور فرض کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا بہت ضروری ہے اور چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ فرض کو چھوڑ کر نفل پڑھنے کے لیے دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور اتنے اہتمام کے ساتھ نفل پڑھ رہے ہیں. آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور 10 بجے پہنچے ہوئے ہیں نفل پڑھنے کے لیے, تو کیا فائدہ؟ بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب تک جو قضا باقی ہے نا, فرض نماز باقی, یہ نفل پڑھ لے, نفل نماز ہو تو جائے گی لیکن معلق رہے گی. جب تک فرض ادا نہیں کر لیتا وہاں تک اس نفل کا ثواب ملے گا ہی نہیں. فرض پہلے ادا کرے اور جو پڑھی ہوگی اس کا ثواب بعد میں ملے گا, وہ معلق رہتی ہے, موقوف رہتی ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ فجر کی نماز ضروری ہے. ایک جملہ عید کے دن کافی عام کیا جاتا ہے, عید کی نماز واجب ہے اور فجر کی نماز فرض ہے. تو یہ جملہ بھی عام کیا جاتا ہے, عید کے دن عام طور پر اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ عید کی نماز واجب ہے اور فجر کی نماز فرض ہے تو فجر کی نماز بھی ضرور پڑھیں. یہ پیغام دینا مقصد ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضرت سید تسلیم صاحب قبلہ. عورت کے انتقال گئے اور مہر باقی ہے, اس کا کیا؟ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر فرض باقی ہو تو پہلے فرض پڑھنی چاہیے, نفل بعد میں, یعنی فرض کو ادا کر لینے کے بعد نفل پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ نے کچھ رکعتوں کی نیت کر لی ہے کہ میں اس دن اتنی رکعتیں پڑھوں گا, تو ان رکعتوں کی جگہ پر جو آپ کی فرض باقی ہے نا وہ پڑھ لیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذمے سے فرض بھی ساقط ہو جائے گا. اور اچھی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ جو نفل آپ پڑھنے والے تھے نا, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نفل کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. آخری سوال شامل کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کا مہر دینا باقی ہے, تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے, مہر نہیں دیا ہے تو وہ شوہر کے ذمے پر قرض ہے. جو مہر شوہر نے نہیں دیا وہ اس کے ذمے پر قرض ہے. اب چونکہ عورت کا انتقال ہو گیا, ضروری تو یہ تھا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کو دے دیا جاتا, لیکن نہیں دیا اور بیوی کا انتقال ہو گیا, تو اب ایسی صورت میں وہ مہر وراثت بن جائے گا, میراث بن جائے گا, یعنی عورت کی میراث بن جائے گا. اب وہ جتنے بھی روپے ہوں, 10,000 ہو, 20,000 ہوں, یا کوئی سونا ہو, چاندی ہو, کوئی زیور ہو, جو بھی رکھا ہو, جتنے بھی وارثین ہیں, اب وہ تو وارثین کی تعداد پوچھی جائے کہ کتنے وارثین, کتنے لڑکے, کتنی لڑکیاں ہیں, اور شوہر بھی حیات ہے تو شوہر کا بھی اس میں حصہ بنے گا, اور جو بھی حساب ہوتا ہے شریعت کے مطابق اس کے اعتبار سے وہ مہر سارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ وہ شوہر کا ہو گیا پورا, شوہر کا اس میں حصہ ہے وارث ہونے کی حیثیت سے, لیکن بچوں کا بھی اس میں حصہ ہوگا, لڑکے اور لڑکیوں کا بھی حصہ ہوگا. اب آپ کے وہ جو جس خاتون کا انتقال ہوا ہے ان کی اولاد میں کون کون ہیں, کتنے لڑکے ہیں, کتنی لڑکیاں ہیں, تو وہ آپ بتائیں, پوچھیں, یا دارالفتہ میں آ کر وہ پوری تفصیل بتائیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق حساب کر کے آپ کو دیا جائے گا اور آپ اسی کے حساب سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے گئے اس پر ضرورت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.